ایک طرف بارز کا رد عمل تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی آج کا ماحول خاصا پرسکون دکھائی دیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے چیمبرز میں ملاقات کی۔ قاضی صاحب نے انہیں مبارکباد دی، جبکہ نئے جسٹس کے چیمبرز میں بھی مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ ایوان صدر میں بھی 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کے لیے انتظامات شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی جو احتجاجی تحریک کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، کم از کم آج کی تاریخ تک تو اس کا دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ناظرین، ہمارے ملک میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال رائٹنگ آن دا وال یہی ہے کہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے۔ 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ افریدی حلف اٹھاتے ہی معاملات کو ایک سموتھ ٹرانزیشن کی طرف لے کر چلیں۔ ناظرین، انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی جناب جنید اکبر صاحب۔ جی جنید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جنید صاحب، میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ بڑا ذکر ہو رہا تھا کہ جب اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نئے چیف جسٹس آ گئے جو سینیورٹی لسٹ پہ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر بڑا احتجاج ہوگا، پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کرے گی اور دیگر جو وکلا تنظیمیں ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسے احتجاج کا یعنی کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے، تو بس اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ تحریک انصاف نے جو کچھ بھی ایک یہ نئی حقیقت ہے اس کو مان لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ اصل میں جی پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی فیورٹ تھا اور نہ کسی میں ہم انٹرسٹڈ تھے کہ فلاح جج ہو۔ ہمارا ایشو یہ تھا کہ فائز عیسیٰ جو صاحب سے ہماری تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ریفرنس جمع کیا تھا اور ہماری بار بار ہم ہر دفعہ اس کے سامنے ہمارا کیس لگتا تو ہم یہی ہمارا بنیادی حق تھا کہ ہم جج پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے سارے ٹینیور میں ہمارے جتنے بھی کیسز لگے اسی کے بینچ کو لگے اور سارے فیصلے ہمارے خلاف آئے۔ تو ہمارے یہ تھا کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور یا ایسی کوئی جو عدالت نہ بنے جس کا چیف جسٹس ہو۔ تو ہماری سب سے بڑی یہ تھی۔ وہ تو پورا ہو گیا آپ کا، وہ تو آپ کا پورا ہو گیا، وہ تو نہیں ملے تو اس حوالے سے تو پھر وہ جو بنیادی آپ کا جو ایک اعتراض تھا وہ تو ختم ہو گیا پھر۔ تو یہی ہمارا ہے، ہمارا یہ نہیں تھا کہ ضرور فلاں ہو، ہماری صرف یہ تھی کہ جو سینئر بندہ ہو اس کو ہونا چاہیے، اور ہماری یہ تھی کہ یہ امینڈمنٹ بنیادی پہ ہے کیونکہ اسی ٹائم ہو رہا ہے جب ایک چیف جسٹس جو ہے ریٹائر ہو رہا ہونا۔ تو اسی کو جس طرح یہ ترمیم لے کے آئے گئے تھے، حکومت جس طرح لوگوں کی اپنے پہلے سنی کی یار کس طرح سے ووٹ لیے گئے، چار دیواری کی جو ہے تقدس پامال کیا، لوگوں کی جو ہے رشوت دی گئی، رات کی تاریکی میں یہ امینڈمنٹ لے کے آئے، تو اس سے حکومت کی بنیت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ باقی اتنی چیزیں اچھا، اب وہ یہ ترمیم تو پاس ہو گئی جنید صاحب، اور لیکن وہ ترمیم کبھی پاس نہ ہو سکتی اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران یا ان کے جو حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں، آزاد جو ایم این ایز ہیں، وہ اگر گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیتے، وہ انہوں نے دیا، ہم نے دیکھا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو بالآخر جو ہے وہ اس ترمیم کے حق میں حکومت کا ساتھ دیں گے؟ یہ واضح ہو چکا تھا اور یہ بھی کلیئر ہو چکا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہیں، یہ تو خیر واضح نہیں تھا، ہم اپنے ممبران پہ کبھی کسی نے کسی پہ شک نہیں کیا تھا، لیکن جو ریاست تھا اور ریاستی ادارے جو حکومت وقت نے جس طرح کے کنڈے استعمال کر رہے تھے، جس طرح بلیک میلنگ کر رہے تھے، جس طرح جو اس کو ڈرا دھمکا رہے تھے، جس طرح اس کی خواتین کو اٹھا رہے تھے، بچوں کو اٹھا رہے تھے، جس طرح کی جو ہے افرے آتی تھی، تو اس میں ہمیں تو تھی یہ امید تھی کہ یار ہمارے کچھ لوگ ٹوٹ جائیں گے، اور یہ نہیں کہ آزاد تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے آئے تھے، عمران خان کی تصویر لگا کے آئے تھے، اور پاکستان عمران خان کے ساتھ ان لوگوں نے، اور مجھے تو اتنے انتہائی افسوس اس بات پہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قرآن شریف پہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم خان کے ساتھ وفادار رہیں گے اور خان کے ساتھ رہیں گے، نہ کسی لالچ اور نہ کسی دباؤ میں آئیں گے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا ووٹ بیچا۔ تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسے کے لیے بندہ جو ہے اتنا۔ لیکن جنید صاحب، اس کے باوجود جو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا باقاعدہ طور پر حکومت کے حق میں، آئینی ترمیم کے حق میں، اور وہ لوگ جن کو پاکستان تحریک انصاف نے اب خود شو کاز نوٹس دیا ہے، یعنی تقریباً 8-9 لوگ تو یہ بن جاتے ہیں،
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو یا آپ جیسے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 8-9 لوگ ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے؟ کیا اگر بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا آپ کی جماعت کو تو پھر تو لگتا یوں ہے کہ لا علم تھی آپ کی قیادت؟ نہیں، میں یہ نہیں کہ صرف ان لوگوں پہ کام ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے MNAs تھے سب پہ کام ہوا تھا، مختلف چینل سے، مختلف لوگوں کے ذریعے سے، تو ہر بندے سے رابطے تھے اور ہم ہر بندے کو افرے آئی تھی، تو یہ نہیں کہ یہ صرف افرے ان 4-5 بندوں کی یا 8 بندوں کو آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ہر MNA کو افرے بھی آئی تھی، دھمکیاں بھی آئی تھی، جو بھی حکومت کے پاس تھی، جو بھی اداروں کے پاس تھی، تو اس کے باوجود جو ہے یہ کمال کی بات ہے جو کافی MNA ڈٹے رہے، ورنہ جن مشکلات سے عام ووٹر کو اور عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی مشکل سے ہم نے یہ وقت گزارا، تو یہ تو تھی کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، یہ نہیں تھی کہ یار کون ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے ساتھیوں پہ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسی ٹائم پہ خان کو دغا دے گی، اسی ٹائم پہ جب خان جیل میں ہو خان کے ساتھ بے وفائی کرے گی، باقی یہ تھا کہ سب MNAs کے ساتھ رابطے میں ہے۔ لیکن جنید صاحب اس میں ایک اور جو بہت ساری پاکستان تحریک انصاف سے جو بظاہر غلطیاں ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتنا زیادہ آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر جو اپنے فیصلے ہیں وہ ان کے اوپر چھوڑ دیے تھے، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور پھر وہ دوسری طرف چلے گئے، تو یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ مولانا صاحب کو بھی مس جج کر گئی۔ نہیں، مولانا صاحب کو تو مسجد نہیں کی، مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ اپنی سوچتے ہیں، اپنی لوگوں کے مشورے سے کرتے ہیں، اپنا اس کا ووٹر ہے، وہ اس سے مطمئن ہے۔ ہمارا یہ تھا کہ ایک تو یہ تھی کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ اکٹھے جائے اور اگر احتجاج پہ جانا پڑو یا اس کی مخالفت میں جانا پڑو تو اپوزیشن کی پارٹیوں کو ساتھ لے کے جائے، تو چونکہ مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھے تھے تو ہماری مجبوری تھی، یہ جس طرح حکومت کے لوگ اکٹھے ہوتے اس طرح اپوزیشن کے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ جو اس سے پہلے مسودہ آیا تھا وہ تو انتہائی خطرناک تھا، وہ جو پہلے تھا جس میں ملٹری کورٹ کی تھی، جس میں جو ہے یہ آئینی عدالت کی تھی، جس میں جو ججوں کی ٹرانسفر تھی، اس میں بہت چیزیں تھی، تو اس کو ایک کریڈٹ میں ہے، اس پہ ہے، ہماری لوگوں کی بھی شکایت ہے، گلے ہے، لیکن ایک کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے نکال دی گئی، لیکن وہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ مولانا صاحب ہی کو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن بہرحال جنید اکبر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سن رہے تھے ناظرین کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو وہ پریشرز کی بات کر رہے تھے، جو ان کی جماعت بڑے سے بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی جماعت کے جو ہیں وہ لوگ ٹوٹے جن کی بنیاد پر پھر یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں